ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا علی عابدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس 12ویں عالمی اردو کانفرنس میں. بھائی، اردو کی شہرت ہو رہی ہے، دنیا میں اردو کی بات ہو رہی ہے اور دنیا اس زبان سے اور اس کے نام سے واقف ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہندی بڑی زبان ہے، بعض لوگوں کا خیال تھا پنجابی بڑی زبان ہے. وہ سب بڑی زبانیں ہیں، لیکن اردو سب پہ بھاری ہے، اس لیے کہ یہ کسی خاص علاقے کی نہیں، پورے علاقے کی، پوری سرزمین کی زبان ہے. اردو کانفرنس کے نام سے دنیا میں اردو کی بات ہو رہی ہے. اس زبان کے لیے یہ بڑی اچھا شگون ہے کہ اردو زیر بحث آ رہی ہے. اس کی ضرورت بھی ہے. اصل میں اردو اپنے اصل ٹھکانے سے ہٹ گئی ہے اور مختلف مقامات پہ پھیل گئی ہے. اس پر مختلف زبانوں کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس کی صورت بدل رہی ہے اور اتفاق سے وہ خوش شکل نہیں ہے. تو اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ اردو کی جو نفاست ہے، جو اس کی سادگی ہے، جو اس کا حسن ہے، وہ کسی طرح زائل نہ ہو جائے، وہ برقرار رہنا چاہیے. اس کے لیے اس طرح کے اجتماعات ہونا بہت ضروری ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ اردو کو احتیاط سے برت رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے اب ٹیلی ویژن پر لوگ اپنی زبان درست کر رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلے کہا کرتے تھے وہاں بارش ہو رہی جل تھل ہو گیا، اب کہتے ہیں جل تھل ایک ہو گیا. یا یہ کہ غلطی کہتے تھے، اب غلطی کہنے لگے. تو یہ اچھی علامتیں ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے. نامی صاحب، ایسی یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے ایونٹ ہم کو سال میں ایک ہی نظر آتا ہے؟ بڑے ایونٹس کی شدید کمی ہے کراچی جیسے شہر میں، جہاں اردو کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. میں صحیح اعداد و شمار نہیں بتا سکتا، لیکن پاکستان کے کم سے کم 6 شہروں میں اردو کانفرنس ہوتی ہے، کم سے کم. ابھی فیصل آباد میں بہت بڑی اردو کانفرنس ہوئی ہے، سرگودا میں ہوئی ہے، لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے. پھر یہ کہ اب لٹریری فیسٹیول جو ہونے لگے ہیں تقریباً ہر شہر میں، اس میں اردو آگے ہوتی ہے. پہلے انگریزی ہوتی تھی، اب اردو ہونے لگی ہے. تو خدا کا شکر ہے، اردو کے نام پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے.